أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. محترم حاضرین، آج کے درس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 192. اس آیت کا تعلق بھی جنگ و جدال سے ہے، لڑائی سے ہے. ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے لڑائی کا حکم دیا. جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ جب مکہ میں مسلمان تھے اس وقت اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو لڑائی کا حکم نہیں دیا تھا، جہاد کا حکم نہیں دیا تھا. صبر و تحمل، برداشت ہمیشہ کیا کرتے تھے مسلمان. لیکن جب وہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور مسلمانوں کی ایک قوت ہوئی، یونٹی ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا، موقع اور محل کو سامنے رکھ کر. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان کو جہاں کہیں پاؤ مارو اور تم انہیں نکالو جیسا کہ انہوں نے تمہیں نکالا تھا. محترم حضرات، مسلمانوں کو اہل مکہ نے جو ہے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، ان کے گھروں سے ان کو نکالا. تو ٹھیک اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ تم بھی ایسا ہی کرو. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اجازت دی کہ تم بھی ان کے ساتھ انتقام لو. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم تھا، اور تم جہاں کہیں پاؤ ان کو مارو. ایک خاص موقع اور محل کی بات تھی. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے صرف اتنا ہی ٹکڑا لے کر یہ کہتے ہیں کہ اسلام کفار کو، غیر مسلم کو مارنے پر حکم دیا کرتا ہے. ان لوگوں نے دوسری آیتوں کو چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے دوسری آیتوں کے اندر یہ حکم دیا ہے جب لڑائی اور جنگ و جدال شروع ہو جائے تو بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا ہے. جیسا کہ اس سے پہلے گزرا ہے کہ عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بچوں پر، بوڑھوں پر، جو عبادت گاہوں میں عبادت کر رہے ہیں ان پر ہاتھ نہ اٹھانا. اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے ان کے ساتھ ایسا کرو. جن لوگوں نے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کیا، ایسا برا سلوک نہیں کیا، ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو، اچھائی سے پیش آؤ. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. لیکن فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ بری چیز ہے. علماء اکرام نے فرمایا یہاں فتنہ سے مراد کیا ہے؟ چند لوگوں نے فرمایا کہ فتنے سے مراد یہاں یا تو شرک ہے یا تو پھر فتنہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے. لوگ چین و سکون کے ساتھ زندگی گزر بسر نہیں کر سکتے، اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزر بسر نہیں کر سکتے. تو کہا ان تمام فتنوں سے، یعنی یہ تمام چیزیں فتنہ ہے. والفتنة اشد من القتل، اور یہ فتنہ زیادہ خطرناک ہے، بری چیز ہے قتل و غارت گری سے. اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. لیکن یاد رکھنا مسجد حرام کے اندر تم جنگ و جدال نہیں کرنا. دوسری جگہ تمہاری دشمنی کی وجہ سے
جو لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے تو وہاں رہنے دینا، لیکن جب لوگ اور تم حرم کے اندر ہو تو تم جنگ و جدال سے باز آ جاؤ۔ محترم حضرات، مفسرین نے اس آیت کے اس حصے سے یہ مسئلہ استنباط کیا کہ حدود حرم کے اندر کسی پر ہاتھ اٹھانا، گرچہ لڑائی کا موقع کیوں نہیں تھا، لڑائی کا وقت تھا، اس کے باوجود وہاں چپ چاپ رہنا چاہیے، کیونکہ حرم کا ایک احترام ہے، اس کی ایک عزت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے مسلمانوں سے کہا۔ لوگ جو ہے اس وقت اپنے جانی دشمن کو بھی سامنے دیکھتے تھے، مسلمان اپنے جانی دشمن کو اپنے سامنے دیکھتے تھے، اس کے باوجود حرم کا احترام اور اس کی عزت کا جو ہے پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتے تھے اللہ رب العالمین کے اس حکم کے مطابق۔ پھر کہا فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر یہ لوگ حرم میں رہنے کے باوجود تمہارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تب تم ان سے انتقام لے سکتے ہو۔ اگر ان کی طرف سے پہل ہو رہی ہے، حرم کے اندر ان کی طرف سے اگر پہل ہو رہی ہے تو تم بھی انتقام لے سکتے ہو، تم بھی ان کا جواب دے سکتے ہو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، ہی وہ دشمن اور کافر جو مسلمانوں کو ستاتے تھے وہ ان کا بدلہ ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن اگر یہ آدمی، یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں لڑائی جھگڑے سے تو یہ اچھی بات ہے۔ محترم حاضرین، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سناؤں، اس سے پہلے بھی ہم نے سنا تھا، آیت نمبر 190، اسی طرح آیت نمبر 192 اور آیت نمبر 193 194، ان تمام آیتوں کا تعلق ایک واقعے سے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سن 6 کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سن 6 کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکہ کی طرف آئے عمرے کی غرض سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابہ بھی موجود تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مکے سے قریب ہوئے، مکے سے قریب ہونے کے بعد وہاں رک گئے، آپ کی اونٹنی اور سواری جو ہے وہ بھی رک گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رکنے پر مجبور اس لیے ہوئے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو روک دیا کہ آپ لوگ مکہ نہیں داخل ہو سکتے۔ وہ حدیبیہ کی جگہ تھی، حدیبیہ کہا جاتا ہے اس کو، مکہ سے بہت قریب، مکے میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے مسلمان، مکے سے بہت قریب ایک جگہ ہے، اس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش اور مکے والوں کے پاس بھیجا بات چیت کرنے کے لیے۔ آخر صلح ہو گئی کہ آپ لوگ اس سال ذی الحجہ کا جو ہے یعنی مہینہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ پھر اگلے سال آ سکتے ہو اور عمرہ کر سکتے ہو۔ ٹھیک اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں سے چلے گئے۔ بیچ میں ایک بات ہوئی تھی، جب عثمان رضی اللہ عنہ گئے تھے تو چند لوگوں نے یہ بات پھیلا دی، جھوٹی خبر پھیلا دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے، مار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ انتقام لینے کے لیے بیعت کی، اور اس کو بیعت رضوان کے نام سے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تیار تھے، لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ نہیں، یہ بات جھوٹی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرات، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، آیت نمبر 193 ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے تم انتقام لو، ان کے ساتھ لڑائی کرو، یہاں تک کہ یہ جو فتنے فساد برپا کر رہے ہیں یہ تمام کے تمام ختم ہو جائے، اور اللہ رب العالمین کا جو دین ہے اس دین کی ہی یعنی اس کا ہی لحاظ رکھے، لوگ اس کے مطابق چلیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر یہ لوگ باز رہیں لڑائی جھگڑے سے تو کوئی دشمنی کی بات نہیں ہے، تو انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد 1 سال کے بعد جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ عمرے کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آیا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے مہینے، ان 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ بھی آ رہا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کا بھی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ لوگ اگر لڑائی جھگڑے پر جو ہے آمادہ ہو جائیں کفار
اور وہ بھی حرمت والا مہینہ ہے اور حرمت والی جگہ بھی ہے مکہ. تو کیا کیا جائے؟ تو لوگ بہت یعنی پریشان تھے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے جو میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ اگر حدود حرم میں یہ لوگ تمہارے ساتھ جو ہے لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آ جائیں تو تم بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 194 میں کہا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے. یعنی 6 ہجری کو یہ لوگ آئے تھے ذی القعدہ کے مہینے پر میں، اور یہ لوگ پھر آئے 7ویں ہجری کو ذی القعدہ کے مہینے میں. تو کہا کہ یہ بدلہ ہے، اس سال کا بدلہ یہ سال ہے. اس کے بعد محترم حضرات وہی بات دوبارہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تجاوز کریں فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، اگر یہ لوگ تجاوز کریں حد سے زیادتی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ انتقام لے سکتے ہو. تو ان تمام آیاتوں سے ہمیں خلاصہ کلام یہی معلوم ہوتا ہے کہ حرم اس کی حرمت ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، جنگ و جدال نہیں کرنا چاہیے. یہ شروع ہی سے آ رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے دین میں بھی برقرار رکھا. اس کے بعد آئیے آیت نمبر 194 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. کہا کہ لوگوں تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اور اچھائی کرو، اچھائی سے پیش آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اچھائی کرنے والوں کو بہت چاہتا ہے. اس آیت کا بھی ایک سبب نزول ہے. کیوں یہ آیت نازل ہوئی؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اب مسلمان بہت چین و سکون کی سانس لے کر زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، ویسی حالت نہیں ہے جیسے حالت پہلے تھی. تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم تو انصار ہیں، ہم تو بہت مدد کیے لوگوں کی، لوگ ہجرت کر کے آئے مکہ چھوڑ کر، ہم نے ان کی بہت مدد کی. اب ہمیں چاہیے کہ ہم گھر بار بزنس وغیرہ کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ لوگوں تم اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو. اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا. اور اسی طرح چند لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جہاد کی طرف تمہاری توجہ کم ہو جانا یہ غلط بات ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. یہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی. لیکن حضرات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو یہ بات بتلائی ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لوگوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اس آیت کو علماء اکرام نے دوسری جگہ بھی فٹ کیا ہے. کہا کہ ہر وہ کام جس کی وجہ سے آدمی کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، گرچہ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے آدمی آگے بڑھ رہا ہے لیکن اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، ہلاکت اس کی مقدر بن سکتی ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ ایسے کام سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے. مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی کو چاہیے کہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائے. مثال کے طور پر کوئی برا کام کر رہا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے آدمی آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہلاکت اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اس آدمی کو مار دیا بھی جائے. تو کہا کہ اس سے دور رہنا چاہیے مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے. اسی طرح اگر کہیں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے تو اس غلط چیز کو روکنے کے لیے اگر روکا جائے تو روکنے کے بعد اور بھی بڑی غلط بات آ سکتی ہے، غلط کام ہو سکتا ہے، فساد برپا ہو سکتا ہے. تو آدمی کو چاہیے اس وقت تھوڑی سی برداشت کر لے. علماء اکرام نے اس طرح کی باتیں بتلائی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ایک اور اچھی بات فرمائی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ لوگوں تم احسان کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. احسان کا مطلب کیا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. اگر تم دیکھ بھی نہیں پا رہی ہو، مطلب یہ فیلنگ تمہارے اندر نہیں ہو رہی ہے، تو تم اتنا تو محسوس کرو کہ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے. تو حضرات اس سے یہ پتا چلا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، عمل ایک تو فرض اور واجب کے حد تک ہوتا ہے اور ایک احسان کا حد
احسان کی ایک حد ہوتی ہے، یعنی اور تھوڑا سا اچھائی کر کے عمل کرنا. یہ کچھ باتیں اس آیت کے اندر تھیں. اس کے بعد آئیے اور ایک آیت سے، آیت نمبر 196. اس آیت کو ہم سمجھ کر انشاءاللہ آج کا درس ختم کریں گے. اس آیت کا تعلق حج اور عمرے سے ہے. اس میں بہت سارے مسائل اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلائے ہیں، ان کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے حج کرنے والے انسان اور عمرہ کرنے والے انسان کو. آئیے ہم سمجھتے ہیں. آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ لوگوں تم حج اور عمرہ اللہ رب العالمین کے لیے مکمل کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیا یہ اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ ہر آدمی کو حج اور عمرہ کرنا فرض ہے؟ جی نہیں، حج اور عمرہ کرنا ہر آدمی کے لیے فرض نہیں ہے. حج کرنا فرض اس آدمی کے لیے ہے جس کے پاس استطاعت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس آدمی کو سہولت ہے مکہ جانے کی، جو خرچہ و برداشت کر سکتا ہے، تو اسی آدمی کے لیے فرض ہے. لیکن اس آیت کے اندر کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہی حکم دے رہا ہے کہ جب تم حج کرو اور حج کرنے کا ارادہ کر لو اور عمرہ کرنے کا ارادہ کر لو، پھر نکل پڑو، لیکن راستے میں کچھ رکاوٹ ہو جائے تو کیا کرو؟ پھر اس کے بعد اس کو مکمل کرو، اس کو بعد میں پھر مکمل کرو. کیونکہ نفل عبادت کے بارے میں علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ نفل عبادت یہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن جب آدمی شروع کر دیتا ہے تو اس کو مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، لیکن حج اور عمرہ کے لیے تم نکلے لیکن راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو تمہیں قربانی دینی چاہیے، تمہیں قربانی دینی چاہیے. جیسا کہ حدیبیہ کا وہ قصہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے نہیں جا سکے، صحابہ بھی نہیں جا سکے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا، صحابہ سے کہا تھا تمہارے پاس جو جانور ہیں اس کو تم ذبح کر دو اور سر منڈا لو اور ہم اسی طرح چلتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا عمرے کے لیے اور حج کے لیے آدمی نکل گیا ہے، لیکن راستے میں کسی پریشانی کی وجہ سے اسے دوبارہ آنا پڑے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ جو ہدی ہے، جو جانور ہے، اس کو ذبح کریں. لیکن اگلے سال اس کو پھر مکمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. یہ ایک مسئلہ اس سے پتہ چلا. اس کے بعد آئیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. یہ بات امن کی بات ہے، یعنی کوئی پریشانی نہیں ہے. اس وقت کی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ تم اپنا سر مت منڈاؤ. تم اس وقت اپنا سر منڈاؤ جب تم مکہ حاضر ہو جاؤ اور قربانی جس جگہ دی جاتی ہے اس جگہ تمہارا جانور پہنچ جائے. مطلب یہ کہ آدمی مناسک حج جو ہے، حج کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ تمام کرنے کے بعد آدمی کیا کرے؟ وہ حالت احرام سے نکل جائے اور سر منڈا دے. یہ اس کے اندر حکم ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. لیکن سر منڈانے کے لیے سر کس وقت منڈا جاتا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بالکل اخیر میں، حالت احرام سے نکلنے کے لیے آدمی کو سر منڈانا پڑتا ہے. لیکن کسی آدمی کو بیماری کی وجہ سے یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے سر کا بال نکالنا پڑے، منڈانا پڑے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے 3 باتیں بتلائیں اس کے اندر. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ، فدیہ اس کو دینا چاہیے. فدیہ کس طرح سے؟ کہا من صیام، یا تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، 3 دن کا آدمی روزہ رکھے، من صیام او صدقۃ، یا تو پھر آدمی صدقہ دے، مسکینوں کو کھلائے، 6 مساکین کو کھلائے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتلایا ہے. یا تو پھر کیا کرے؟ او نسک، یا تو پھر ایک بکری کو لے لے یا کوئی جانور کو لے لے اور اس کو وہاں پہ ذبح کر دے. لیکن حضرات اس کے اندر علماء اکرام نے ایک اور بات بتلائی، یہ جو آدمی صدقہ خیرات کرے گا یا تو جانور کو ذبح کرے گا، یہ کہاں کرے گا؟ گھر واپس آنے کے بعد یا پھر مکے ہی میں؟
علماء اکرام نے فرمایا، چند علماء اکرام نے فرمایا کہ آدمی کو مکے ہی میں کرنا چاہیے یا تو پھر گھر جب واپس آ جاتا ہے تب کرے، اس میں وسعت ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ۔ حج تمتع کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں حج کی 3 شکلیں ہیں۔ حج کی 3 شکلیں ہیں، ایک تو ہے افراد، ایک ہے قران اور ایک ہے تمتع۔ افراد، قران اور تمتع۔ افراد کس کو کہتے ہیں کہ آدمی صرف اور صرف حج کے غرض سے نکلتا ہے، حج کرنے کی نیت سے۔ قران کس کو کہتے ہیں؟ عمرہ اور حج دونوں کی نیت سے آدمی کرنے کی نیت سے نکلتا ہے۔ اور ایک ہے حج تمتع۔ حج تمتع بھی عمرہ اور حج کے غرض سے آدمی نکلتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے قران اور تمتع میں فرق اتنا ہے کہ آدمی سب سے پہلے جا کر وہ عمرہ کر لیتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد حالت احرام سے نکل جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو وہ آدمی احرام باندھتا ہے اور پھر حج کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ۔ کیا آدمی قربانی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ جو اس کو قربانی دینا چاہیے حج تمتع کرنے کے لیے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی جو بھی جانور ملے اس کو وہ قربانی کر دے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، لیکن آدمی جانور یعنی لے کر قربانی کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے تو کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7، ٹوٹل اس کو 10 روزے رکھنے چاہیے۔ 3 روزے وہیں پہ رکھے اور 7 روزے جب واپس آ جائے گھر تو رکھے۔ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، یہ مکمل 10 روزے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ آدمی جو 3 روزے رکھے گا وہ کہاں رکھے گا؟ وہ تو مکے میں رکھے گا، لیکن کب رکھے گا؟ علماء کرام نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ سے پہلے وہ روزہ مکمل کر لے، یا تو پھر ایام تشریق جو ہے جی ہاں اس میں یہ مکمل کرے۔ یہ کچھ مسائل اس کے تعلق سے تھے، لیکن ایک اور مسئلہ اس کے اندر رہ گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ جو حکم اب تک ہم پڑھیں حج تمتع کے سلسلے میں کہ آدمی جانور ذبح کرنے کی طاقت نہیں رکھ رہا ہے تو اس کے لیے یہ سب کنڈیشن ہے، یہ مسائل ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو باہر سے آ رہے ہیں، مکے والے نہیں ہیں۔ کہا ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جو مسجد حرام اور اس کے آس پاس رہنے والے نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس آیت کے سلسلے میں، انشاءاللہ اور بھی کچھ مسائل ہیں ہم آئندہ درس میں معلوم کریں گے۔ حج کے بارے میں ہے الحج اشہر معلومات کہ حج ہمیں کس وقت کرنا چاہیے، اور بھی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم عطا فرمائے اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔